گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں شان رحمت للعالمین کی شاندار محفل اسکول ہذا کے پرنسپل محمد احمد کی نگرانی میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ایم پی اے میاں فدا حسین بھٹو تھے۔ ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی صدر مولانا معین الدین بھٹو، انجمن تاجران کے عہدیداران، چیئرمین، وائس چیئرمین اور معززین شہر سمیت طلباء کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے جیل خانہ جات و ممبر صوبائی اسمبلی ملک شفیع اللہ خان نے کہا ہے کہ چیمبر آف کامرس اور بزنس کمیونٹی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل رحمت اللہ سواتی کی اس رپورٹ میں۔ جی رحمت اللہ سواتی، بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے جیل خانہ جات اور ممبر صوبائی اسمبلی ملک شفیع اللہ خان نے کہا ہے کہ چیمبر آف کامرس اور بزنس کمیونٹی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لاہور دیر میں چیمبر آف کامرس کے دفتر کے قیام کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان نے پلاٹ کی منظوری دی ہے، جس پر صوبائی حکومت بلڈنگ تعمیر کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تیمرگرہ میں چیمبر آف کامرس لاہور دیر کی کابینہ کے زیر اہتمام سابقہ کابینہ بہتر کارکردگی کے اعزاز میں منعقدہ ایوارڈ سرمنی تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لاہور دیر عبدالولی خان، دیر چیمبر آف کامرس لاہور دیر کے صدر قاضی واجد شعیب، سابقہ صدر میاں نور عالم باچا، عمران نذیر، لیاق زادہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق تیمرگرہ لاہور دیر میں چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے پلاٹ کی فراہمی جلدی یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لاہور دیر۔ پسرور کے سرحدی علاقے بینی سلہریہ میں منہاج القرآن خواتین ونگ کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں منہاج القرآن خواتین ونگ کے اراکین سمیت علاقہ بھر سے خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میلاد النبی کانفرنس میں منہاج نعت خواتین نے نعتیہ کلام پڑھ کر سما باندھ دیا۔ تقریب میں ایم ایس ایم کی صدر ملک وردہ ناز، منہاج القرآن خواتین ونگ کی صدر رخسانہ عظمت، پی پی ناظمہ سائمہ انصر نے شرکت کی۔ اس موقع پر الہدایہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری اقرا مبین نے میلاد النبی کانفرنس سے خصوصی خطاب کیا۔ بھکر ضلعی دفتر محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام بھکر جاب بیورو میں ایک روزہ شاندار کلچرل شو کا انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر بھکر حامد محمود نے کیا۔ دریا خان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کے بڑھنے سے مہنگائی مزید زور پکڑنے لگی۔ چینی، گھی، کوکنگ آئل، سبزیاں، دالیں، مسالہ جات سمیت کئی اشیاء ایک بار پھر مہنگی ہو گئیں۔ خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان حال ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں دریا خان سے ماہر شاہد اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔ جی ماہر شاہد اقبال، انفارم کیجیے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر۔ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ساتھ ہی تمام روزمرہ خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے۔ چینی، گھی، کوکنگ آئل، سبزیاں، دالیں، مسالہ جات سب مہنگے ہو گئے ہیں۔ مہنگائی نے بہت اخیر کر دیا ہے۔ برائے مہربانی وزیر اعظم کے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہر چیز کی قیمتیں کنٹرول کرے۔ جب وہ کسی چیز کا اپنا نوٹس لیتا ہے وہ ہر چیز مہنگائی ہو جاتی ہے۔ دالیں غریب آدمی کے پہنچ سے باہر ہیں، سبزیاں پہنچ سے باہر ہیں۔ برائے مہربانی کچھ غریب آدمی کو ترس کھائیں۔ غریب آدمی بہت۔ بکھر کے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگو دام مال خرید کر ہم سستا کیسے بیچیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مہر شاہد اقبال، بیورو چیف۔ جماعت اسلامی سرگودہ ڈویژن کے نامزد امیدواران صوبائی و قومی اسمبلی کا جائزہ اجلاس سرگودہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان و صدر قائمہ کمیٹی برائے سیاسی امور لیاقت بلوچ نے کی۔ کہا کہ تبدیلی سرکار جھوٹے وعدوں کی وجہ سے پٹ چکی، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، مہنگائی کے سونامی نے انسانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اب قوم کے پاس واحد آپشن جماعت اسلامی ہی ہے۔ جہانیہ سمیت جنوبی پنجاب میں دھان کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ ٹی این این نیوز نصر اللہ سیالوی سے، جو اس وقت ایک کھیت میں موجود ہیں۔ نصر اللہ، بتائیے گا کیسی پیداوار حاصل ہو رہی ہے؟ جی، ضلع خانیوال میں 70,000 ایکڑ پر دھان کی فصل کاشت کی گئی، جو کہ پک کر تیار ہو چکی ہے۔ میں اس وقت جہانیہ میں ایک کھیت پر موجود ہوں۔ آئیے ہم کاشتکار سے بات کرتے ہیں۔
جی دھان کی کٹائی جاری ہے، کافی حد تک کٹائی ہو بھی چکی ہے اور پیداوار مناسب ہے، لیکن جو ہے وہ ریٹ مناسب نہیں ہے مارکیٹ میں، کیونکہ ان پٹس بہت مہنگے ہیں، لیبر کافی مہنگی ہے، جس کی وجہ سے کسان کو خاطر خواہ نفع نہیں ہو رہا فصل سے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ گندم اور گنے کی طرح دھان کی بھی جو ہے وہ سپورٹ پرائس مقرر کی جائے، تاکہ کسان کو اس کی محنت کا مناسب اجرت مل سکے۔ ادروائز تو مڈل مین جو ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں کسان سے، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی ریٹ مقرر نہیں ہے، تو جس چاہے ریٹ پہ وہ خرید رہے ہیں، تو کسان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے، تو سپورٹ پرائس مقرر کی جائے گی۔ جی آپ نے کاشتکار کی بات سنی۔ کاشتکار کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کسان دوست اپلیسی بنائے جس سے کسان خوشحال ہو سکے۔ جی صوابی تحصیل چھوٹا لاہور میں مسلم لیگ نون کا احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر حاجی سجاد خان، سابقہ صوبائی اسمبلی امیدوار حاجی نواب زادہ خان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریچ ایوری ڈور مہم لیا میں کامیابی سے جاری، ایم ایس تھل ہسپتال اور سٹاف موٹر سائیکلز پر گھر جا کر ویکسین لگا رہے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لیا میں ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کامیابی سے جاری ہے، گھر گھر جا کر انتظامیہ کی جانب سے ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ایم ایس تھل ہسپتال لیا ڈاکٹر غلام محی الدین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج کے دن ہم لیا اربن 2 محلہ فیض آباد کو کور کر رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر لیا اظفر ضیاء صاحب، سی او ہیلتھ لیا ڈاکٹر امیر عبداللہ سامٹیہ صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر لیا شیزہ رحمان صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو آؤٹ ریچ سینٹرز ہیں وہاں پہ آئیں، اور جو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ سہولت اب گھر گھر پہنچا دی ہے، ریڈ کیمپین جس کا مطلب ہے ریچ ایوری ڈور، تو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اپنی اس وبا سے جان چھڑا سکیں اور جلدی سے جلدی اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تو میری عوام الناس سے گزارش ہے کہ میں خود فیلڈ میں ہوں، میرا سارا سٹاف فیلڈ میں ہے، ہم لیا اربن 2 محلہ فیض آباد میں موجود ہیں، اور ہماری جو اس ٹائم اناؤنسمنٹس ہیں وہ گلی محلے میں، وہ مائکس پہ مسجدوں میں بھی اعلانات ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا، یہ التماس ہے کہ آپ لوگ ہمارے جو آؤٹ ریچ سینٹرز ہیں جو آپ کے ہی گھر میں گلی محلے میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ایزیلی ایکسیسیبل ہیں، آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں، وہاں پہنچیں اور آ کے اپنی جو ویکسین ہے، پہلی ڈوز ہے، دوسری ڈوز ہے، وہ لگوائیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اور اس موذی جو مرض ہے جس نے اس پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس سے ہم جان چھڑا لیں اور اپنی روزمرہ کی نارمل زندگی کی طرف اپنے جو سرگرمیاں ہیں ان کو جو ہے نا بحال کرنے میں ہمیں بہت سارا اس سے فائدہ۔ ریچ ایوری ڈور مہم کے دوران 12 سال سے زائد عمر کے افراد کو گھر گھر مہم کے دوران ویکسینیشن لگائی۔ تبدیلی سرکار نے ایک بار پھر ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا، گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 150 روپے اضافہ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں، جبکہ شہری تبدیلی سرکار کے خلاف سراپا احتجاج۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی این این نیوز سید فرحان حیدر بخاری سے۔ جی فرحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی کا سونامی تھمنے کا نام نہیں لے رہا، آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں کے اوپر مہنگائی کا ایک اور بمپ 155 روپے سلنڈر گھریلو کر کے گرا دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس مہنگائی سے کس قدر پریشانی کا سامنا ہے۔ جی سر بتائیے گا، آپ کو کس قدر پریشانی کا سامنا ہے؟ پہلے تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ یہاں پر آئے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ گیس ابھی میں لینے آیا تھا 2400 روپے، کل کا ریٹ تھا، آج 2500 دوبارہ وہ کر دیا گیا ہے۔ 100-150 روپے ڈیلی بتا رہے ہیں خان صاحب، ہمارا کون پی رہے ہیں آپ؟ دبا کے پئیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو بھی چیز لینے جا رہا ہوں بازار میں مہنگی سے مہنگی ہمیں مل رہی ہے، جتنی بھی چیزیں لینے جا رہے ہیں۔ اب پیٹرول ہے دن بہ دن مہنگا ہو گیا، 147 50، یہ ہم سنی جا رہے ہیں کہ ڈیلی، اب کل چینی پرسوں ہو گئی تھی۔ اب ہم پریشان ہوئے ہیں، اب ہم کیا کریں خان صاحب، ہمیں بتا دیں، اب ہم گھبرا لیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد جی جیسے کہ شہری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اب ہمیں گھبرانے دیں، مہنگائی نے ہمارا خون چوس لیا ہے، دن کو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ریٹ ہوتا ہے۔ شہری نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ پھر فور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ جی
शांगला में मलेरिया की वबा पर काबू पा लिया गया। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के शांगला के मेन ऑफिसर जान आलम खान ने कहा है कि अवाम मलेरिया की बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। एहतियाती तदाबीर ही के जरिए हम मलेरिया की बीमारी से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल शांगला में मलेरिया के केसेस ज्यादा थे। अवाम को चाहिए मलेरिया की अलामत ज़ाहिर होते ही सरकारी अस्पताल या प्राइवेट मलेरिया RDT सेंटर को रुजू करें ताकि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शांगला की जानिब से फ्री तशखीस और इलाज मुमकिन हो सके। मजीद जानते हैं तूरगढ़ से हमारे नुमाइंदे जुबैर की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम जान आलम है और मैं यहाँ इंडस अस्पताल में हेल्थ नेटवर्क इदारे के साथ एज ए मेल ऑफिसर काम कर रहा हूँ शांगला में। मलेरिया जो है वो और इलाकों की तरह शांगला में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और स्पेशल तहसील पुरान और जो इलाके दरियाई सिंध के नज़दीक हैं जैसे सरपुल, काबलग्राम, कमाच, इन इलाकों में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और मेरे आवाम से ये अपील है कि मलेरिया से बचने के लिए जो तदाबीर है वो इख्तियार करें। इसी तरह हमारे शांगला में टोटल 74 सेंटर कायम हैं। हमारे हर सेंटर में टेस्ट भी होता है, जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उनको फ्री दवाई भी दी जाती है और हमें चाहिए कि मलेरिया के एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें और हमें अपने बच्चों के कपड़ों की आस्तीनें बंद करना चाहिए कि मच्छरों से महफूज रहें। जी कपड़े چې کوم دي کمیسونه مطلب هغه لستوڼي بند ساتي چې د مچر نه محفوظ وي۔ असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन अहसन और DSP अलीपुर मियां यूसुफ हारून की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। नवंबर शुरू होते ही दीर लोयर के मीठी रवायती मुंजी चावल पककर तैयार हो गई है और काश्तकारों ने कटाई शुरू की है। इस हवाले से तफसील रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। माह नवंबर शुरू होती ही दीलोर की मिट्टी रिवायती मुंजई चावल पककर तैयार हो गए है और काश्तकारों ने कटाई शुरू कर की इससे पैदावार हासिल करना शुरू कर दिया है। दीलोर की रिवायती चावल मुंजई मुल्क की और बैरून मुल्क में अपनी मिठास और जायके की वजह से काफ़ी मशहूर है। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का दिया हुआ कैद है, हमारा अपना ही है। हम जो है ना हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन नहीं करते। हम इधर जो है ना हम खाद भी खुद लेते हैं, तुखम भी खुद लेते और जो है ना काश्तकारी भी खुद करते। हुकूमत हमारे साथ रहनुमाई भी नहीं करती। अगर हुकूमत का कोई फर्द इधर आए तो हम इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगा और पाकिस्तान का ज़रमी मुबादला जो है ना वो भी इंशाल्लाह ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इधर कोई आता ही नहीं है। मुकामी मिट्टी रिवायती मुंजई चावल मुकामी लोग खुद भी शौक से खाते हैं, जबकि दोस्तों और रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भिजवाते हैं। अगर ये चावल देसी घी और दही के साथ खाई जाए तो उसका मज़ा दुबाला हो जाते हैं। दिल्लोर के मुकामी लोग 23,000 एकड़ ज़मीन पर चावल की काश्त करके इसे सालाना 26,000 टन पैदावार हासिल करते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दीर लोयर ने 22 नवंबर को पेशावर में मुनक्कदा PDM के ज़ेर एहतमाम जलसे के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। जहानिया के इलाके सरदार टाउन में बड़े पैमाने पर कई घरों में गैर कानूनी गैस चोरी पकड़ी गई। गैर कानूनी 500 मीटर ज़ेर ज़मीन बिछाई गई पाइपलाइन भी बरामद। करक तहसील बांडा टेरी में हिंदू मजहबी पेशवा परमहंस महाराज की समाधि में दिवाली की रस्म अदा की जा रही है। इस मौका पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद नई बिल्डिंग का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। जी यासीन। करक तहसील बांडा टेरी में हिंदू मजहबी पेशवा परमहंस महाराज की समाधि में दिवाली की रस्म अदा की जा रही है। दिवाली में शिरकत के लिए पाकिस्तान के कोने कोने से बिलखुसूस सिंध कराची से कसीर तादाद में हिंदू बिरादरी टेरी पहुंच रही है और आज परमहंस महाराज की समाधि की बिल्डिंग भी अमीराती काम मुकम्मल हो चुका है। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी टेरी पहुंच रहे हैं और समाधि की तामीरात का काम का जायजा लेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं और 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। करक और ज़िली इंतजामिया के अफसरान भी टेरी में मौजूद हैं। मुस्लिम बिरादरी की तरफ से हिंदू बिरादरी को खुशामदीद कहा जा रहा है। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट।
مدرسہ جامعۃ العسکریہ ہنگو کوہاٹ میں اتحاد بین المسلمین کے دائی مرحوم شیخ جواد حسین کی 23ویں برسی کے موقع پر امت مسلمہ اتحاد کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے دونوں مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ملک یاسین اپنی اس رپورٹ میں۔ برسی کے موقع پر ملک بھر سے جیت علماء کرام سے و سماجی شخصیات کے علاوہ ضلع اور اگزئی علاقہ بنگش کے عمائدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قاری اہل سنت نے امت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بتایا۔ بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، وہابی نہ بنو، سنی نہ بنو، شیعہ نہ بنو، بلکہ مسلم بن کر زندگی گزارو، مومن بن کر زندگی گزارو، اپنے آپ کو امتی بنا کے پیش کرو۔ عظیم عالی شان اجتماع کے موقع پر علماء کرام نے اتحاد بین المسلمین، امن، بھائی چارے، اخوات میں مذہبی ہم آہنگی کے درس پر زور دیا۔ اس موقع پر شیعہ علماء کونسل کے مولانا عارف وحید نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب وجود میں آیا اس وقت تمام طبقات، تمام مکاتب فکر، تمام مسالک یکجا یک زبان تھے۔ سب کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم جب اتحاد میں تھے، ہم جب متحد تھے، ہم جب انگریز خلاف اکٹھے تھے تو ہم نے ان سے اپنا ملک چھین لیا، اپنی سرزمین آزاد کرا لی۔ اور آج جب ملک مشکل میں ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں لیکن باوجود اس کے مشکل میں ہے، آج دشمن جو پاکستان کا دشمن ہے، جو تکفیری دشمن ہے، جو کفریہ طاقتیں ہیں، جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جو پاکستان کا استحکام نہیں دیکھ سکتی، جن کو پاکستان کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کانٹے کی طرح چبھتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو ناکام کریں اور پاکستان کو کمزور کریں۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا عالم دین جو اللہ کے لیے پڑھے، اس پہ عمل کرے اور پھر اس علم کی تبلیغ اور ترویج میں ساری زندگی محنت کرے، دو یا فی السماوات، وہ آسمانوں میں اس کو عظیم پکارا جاتا ہے۔ شیخ جواد حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم عالم دین تھے جن نے خدا کے لیے پڑھا، اس پہ عمل کیا، اور وہ اگر عمل نہ کرتے تو ان کے یہ ثمرات نہ ہوتے۔ یہ پروگرام کے اختتام پر بانی مدرسہ جامعۃ العسکریہ مولانا خورشید انور جوادی نے جیت علماء کرام اور آئے ہوئے مہمانوں میں قرآن پاک کے نسخے تقسیم کیے۔ کیمرامین عباد قریشی کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز، کوہاٹ۔ بہت زیادہ مہنگائی کے سبب ڈسٹرکٹ کرم میں حکومت کے بلند و باغ دعووں کے باوجود کاشتکاروں نے اپنے پیسوں سے گندم، تخم اور یوریا خریدنا شروع کر دیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح قصور حبیب آباد میں بھی کمر توڑ مہنگائی، بے روزگاری اور نااہل حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کا احتجاجی مظاہرہ اور ریلی میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔